مراکش نے پرتگال کو شکست دے کر ورلڈ کپ کی تاریخ میں افریقہ اور عربوں کے لیے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہفتے کو قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں مراکش نے پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی۔ منگل کو اسپین کے خلاف مراکش کی حیرت انگیز فتح نے اپنی قوم میں جیت کا ایک نیا جذبہ جگایا۔ سیمی فائنل میں مراکش کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، مراکش کی ٹیم مردوں کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی، جس نے پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ حاصل کی۔ پرتگال کے خلاف ورلڈ کپ میں قومی فٹ بال ٹیم کی تاریخی فتح کا جشن آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پرجوش مراکشی باشندے ہفتے کے روز اپنے دارالحکومت کی سڑکوں اور شمالی افریقی ملک بھر کے شہروں میں جھنڈے لہراتے، ہارن بجاتے اور روشنیاں روشن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مراکش نے قطر میں پرتگال کو 0-1 سے ہرا کر رونالڈو کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ دارالحکومت رباط میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ مراکش کے شائقین نے دوحہ کی گلیوں اور یورپ کے ان شہروں میں بھی جشن منایا جہاں جہاں مراکشی باشندے موجود ہیں۔ رباط میں جشن منانے والے محمد امین نے کہا، ہم اتنے دباؤ میں تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کھلاڑیوں کے ساتھ میچ میں موجود ہوں، لیکن اب ہمیں ٹرافی چاہیے۔ مراکش ٹیم نے دنیا کے ممالک میں مراکش کی ساکھ کو بلند کیا۔ اس فتح نے مراکش کے شائقین کو آنے والے دنوں کے لیے اعتماد سے بھر دیا۔ ٹیم بدھ کو سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس سے ٹکرائے گی۔ قطر میں التھمامہ اسٹیڈیم کے باہر سبز اور سرخ لباس میں ملبوس سینکڑوں پرجوش شائقین نے مراکش کی جیت کا جشن منایا، نعرے لگائے، ڈھول بجایا اور قومی پرچم لہرایا اور نعرے لگائے، اس آغاز کے لیے ہمیں مبارک ہو، یہ سفر جاری رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین پہلی بار ہوا ہے۔ دوحہ میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ پرستار صالح الرئیس نے کہا، مشرق وسطیٰ میں منعقد ہونے والے پہلے ورلڈ کپ میں ایک عرب کے طور پر الرئیس نے کہا کہ وہ فٹ بال کی دنیا میں شمولیت اور نمائندگی کا احساس محسوس کرتے ہیں، ایک ایسا مقام جہاں پر ہمیشہ سے یورپی اور جنوبی امریکی ٹیموں کا غلبہ رہا ہے۔ وہاں آپ ایک انڈر ڈاگ کے طور پر آتے ہیں اور پھر جیت جاتے ہیں، یہ عرب کے لیے باعث فخر ہے۔ اور الرئیس نے یہ بھی کہا، تمام عرب ممالک یہاں اسٹیڈیم میں مراکش کی حمایت کر رہے تھے۔ فلسطینیوں نے بھی کچا کچ بھرے کیفے اور کھیلوں کے ہال کو قطر کی جانب سے غریب خزاں کے رہائشیوں کے لیے مفت ورلڈ کپ دیکھنے کے مقام میں تبدیل کر دیا اور خوشی منائی۔ کچھ نے فلسطینی اور مراکش کے جھنڈوں والے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پہ ایک ہی نعرہ تحریر تھا، ایک لوگ ایک ملک۔ کرسٹیانو رونالڈو اور ان کی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ سے باہر کرنے میں یوسف النصیری نے فاتح بنایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، یوسف النصیری نے فاتح کے لیے پرتگال کے گول کیپر ڈیگو کوسٹا کو کراس پر شکست دی۔ رونالڈو دوسرے ہاف میں متبادل کے طور پر آئے لیکن وہ کوئی گول نہ کر سکے۔ ناظرین، عرب دنیا میں ایسا پہلی بار ہوا، فیفا ورلڈ کپ ایک جھٹکے کے ساتھ شروع ہوا جس میں سعودی عرب نے پہلے راؤنڈ کے کھیل میں ارجنٹائن کو شکست دے کر مسلم دنیا اور مشرق وسطیٰ کے خطے میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ایک شاندار مقابلے کے ساتھ اپنے آخری مراحل کی جانب پہنچ رہا ہے۔ یاسین بونو، مراکش کے گول کیپر جو بونو کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کھیل کے بعد کہا، مجھے چٹکی مارو، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ لمحات بہت اچھے ہیں لیکن ہم یہاں اپنی ذہنیت کو بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ اس احساس کمتری کے ساتھ ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ مراکش کے کھلاڑی دنیا میں کسی بھی ٹیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعد آنے والی نسلیں یہ جان لیں گی کہ ہم معجزے پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مراکش پہلی افریقی ملک ہے جو ہفتے کے روز قطر میں پرتگال کو شکست دینے کے بعد ورلڈ کپ کے سیمی فائنل مرحلے میں پہنچی ہے۔ گول کیپر یوسف النصیری نے کھیل کا واحد گول کر کے مراکش کو تاریخی فتح دلائی۔ پرتگال نے دیر سے دباؤ بڑھایا اور کرسٹیانو رونالڈو کو دوسرے ہاف کے
متبادل کے طور پر متعارف کرائے، لیکن وہ کوئی گول نہیں کر سکے۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔